دیکھ رہے ہیں فیاض حسین آفیشیل۔ آج ہم بات کریں گے کڑک میں پی ٹی آئی کے جلسے کے اوپر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پی ٹی آئی میں جتنا اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا مختلف آپ عوامل کہہ لیں ان کی طرف سے جتنا پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے یا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے تقریباً ڈبل رفتار سے جو ہے نا عوامی حمایت وہ پی ٹی آئی کو حاصل ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے کٹک کی تاریخ میں جو جلسہ کیا ہے وہ اپنے اعتبار سے وہاں کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے، سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اس سے پہلے شاید اتنا بڑا جلسہ کے پی کے یا ایک چھوٹے علاقے میں عمران خان صاحب نے بھی نہیں کیا تھا، تو ابھی ان کے ورکر کنونشن یا ایک عام سے افراد یا شیر افضل مروت صاحب جو ابھی پی ٹی آئی میں جو ہے نا کسی لیول پر آ رہے ہیں، ان جیسے لوگوں نے کر دیا۔ تو ابھی اگر لامالا سوچا جائے اس پوزیشن پر اگر عمران خان صاحب آ جاتے تو وہاں پر شاید جو ہے نا اس سے بھی 10 گنا بڑا جلسہ ہو جاتا۔ تو اس حوالے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے مختلف اداروں کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ کسی کو مائنس کرنے سے اس کو سیاست سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی کام میاں صاحب کے ساتھ کیا گیا، تو میاں صاحب جو ہے وہ عوام کے دلوں میں رہے، بستے رہے، لیکن جب میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو مائنس سے پلس کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ عوام کے دلوں سے ایسے اترے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے۔ لیکن چلیں، یہ تو ہمارا ایک بنیادی سیاست کا طرز عمل ہے۔ یہاں پر جو ہے نا ہر سال ہر 2-4 اشروں میں کوئی نہ کوئی نیا لیڈر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پرانے لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ چودھری نثار علی خان جو ہے وہ اپنے 20-25 ایم این اے اور 30-35 ایم پی اے صاحبان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں یا ہم ٹیکسلا سے کیونکہ تعلق رکھتے ہیں تو ہماری نظر میں ابھی تک ایسی کوئی جو ہے نا مستند خبر نہیں ہے۔ ہاں، یہ خبر ضرور پچھلے دنوں میں گردش کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی اور چودھری نثار علی خان صاحب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہوں گے اور آزاد امیدوار کے طور پر آئیں گے۔ اور اگر چودھری صاحب کی سیاست دیکھی جائے یا ان کا طرز سیاست دیکھا جائے تو اس میں یہ لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں جوائن کر الیکشن میں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ الیکشن کے بعد تو پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں یا اپنی ایک جو آزاد حیثیت ہے اس کو اس میں دم کر دیں، اس کو برقرار نہ رکھیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے اور ایسا کوئی سینیریو نظر نہیں آ رہا کہ چودھری نثار علی خان جیسا شخص وہ اس ٹائم میں پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے۔ اور جہاں تک بات ہے ان کے پاس 30-35 ایم این اے اور ایم پی او کی، تو یہ تو صرف ایک خام خیالی ہے۔ چودھری صاحب کے اپنے حلقے میں جو ایم این اے ایم پی اے بننے کے امیدوار تھے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے، تو باقی دور دراز سے ایم این اے ایم پی اے کون ان کے ساتھ ہوگا؟ ہاں، اگر وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہوتے تو وہ شاید ایک درہ بنا لیتے، لیکن چودھری صاحب کیونکہ ایک وہ عادتاً وہ چودھری بھی ہیں تو وہ اس طرح کی پولیٹکس میں جو ہے نا درہ بندیوں کا یا ان چیزوں میں وہ پڑھتے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا مخصوص پاور گروپ بنائیں، اور وہ جس پارٹی کے ساتھ بھی رہیں گے وہ مخلص کارکن کے طور پر ہی رہیں گے، اور وہ ان کی جو ایک شخصیت ہے جس میں وعدہ داری ہے، جس کو ہر بندہ مانتا ہے، ان کا دشمن بھی ان کو جو ہے نا ایک اچھی نظر سے دیکھتا ہے، تقریباً وہ کبھی بھی اپنی اس شخصیت پہ جو ہے نا حرف نہیں آنے دیں گے۔ وہ اچھے طریقے سے ہی اگر پاکستان تحریک انصاف میں بھی گئے تو اسی طرح جائیں گے، لیکن یہ درہ بندی اور اس طرح گروپ بنا کر جانا ان کے نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے 26 اکتوبر کو انجینئر علی مرزا بھائی صاحب کے متعلق اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے متعلق کہ مفتی صاحب نے جو ہے وہ 26 نومبر کا ایک مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اب وہ مناظرہ بعد میں کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے پہلے اس پہ ایک ولاگ کیا تھا، کوئی نہیں، ہم 26 کو جاتے ہیں، جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے بالمشافہ مل کر ان کو طے کر لیتے ہیں۔
لیکن انجینئر علی مرزا بھائی صاحب کی اس بات کی ابھی تک ہمیں نہیں سمجھ آ سکی کہ وہ جب ہر ایک کو اوپنلی وہ ٹائم بھی دے دیتے ہیں قیامت تک، جب کوئی ان سے بات کرنے آتا ہے تو اس سے وہ ملتے بھی نہیں ہیں، یا ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اور بندے بھی نہیں لے کر آئیں گے، کتابیں بھی نہیں لائیں گے، اور کیمرے بھی نہیں لائیں گے۔ تو یہ اگر تھوڑی سی ان باتوں کو دیکھا جائے، تھوڑا سا ان کے اوپر بھی جو ہے نا ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ یار اس طرح بھائی آپ کیوں کرتے ہیں، یا آپ بالکل جو ہے نا ایک اسٹریٹ فارورڈ، اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے تو آپ اس کے اوپر بحث کریں۔ آپ یہ جو صرف یا تو آپ یوٹیوب کی ارننگ کے لیے لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، اور نو ڈاؤٹ انجینئر علی مرزا صاحب کے پاس ٹھیک ٹھاک علم ہے، چلیں کچھ باتیں ان کی بھی غلط ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کا بالکل وہ مقابلہ کرتے، یا ان کے ساتھ ایک ٹی آر او جو ہے وہ طے کر لیتے، ہم فلانی ڈیٹ کو چلیں جی ان ٹاپکس کے اوپر مناظرہ کریں گے، 2 کیمرہ مین آپ کے ہو جائیں گے، 2 ہمارے ہو جائیں گے، ہم لائیو دونوں بیٹھیں گے، چلیں عوام جو ہے وہ لائیو دیکھ لے گی کون کیا کر رہا ہے۔ تو ایسا کچھ ہو جانا چاہیے تھا کہ ہمیں بھی پتہ چلتا کہ وہ علی بھائی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، یا اس طرح۔ لیکن چلیں دیکھتے ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔